اگر تمہارے دل میں بار بار ایک سوال آ رہا ہے کہ کیا تم بھی وہ خوش نصیب ہو اور مقدر والے ہو جس کی پسندیدہ چیز کو اللہ اس کا مقدر بنانے والا ہے، اور تم پر بھی وہ اپنے خاص معجزے کھولنے والا ہے، تو جان رکھو کہ جب وہ رحیم ذات تمہارے نصیب کو بدلنا چاہتا ہے نا، تو کچھ خاص نشانیاں بار بار تم پر ظاہر کرواتا ہے، اور جان رکھو کہ یہ محبتیں، یہ لوگ اور یہاں تک کہ مقدر بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر جاندار کا رزق اور اس کا جوڑا اپنے ذمے لے رکھا ہے، اور کس وقت تمہیں کیا دینا ہے اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ سنو، یہ مت سوچو کہ جو مانگ رہے ہو اسے حاصل کیسے کرو گے، کیونکہ اس کا انتظام تمہارا رب تمہارے سوچنے سے پہلے کر چکا ہے۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے، اور جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے، تب تمہاری یہ دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے جاتی ہیں جن تک پہنچنے کے لیے تم بے چین رہتے ہو۔ اور اگر تمہاری زندگی میں کوئی دکھ ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے جو تمہارے دل کو بے چین رکھتی ہے، اور تمہیں کوئی حل نظر نہیں آ رہا، تو اس دکھ، اس پریشانی کو اللہ رب العزت کے سپرد کر کے پرسکون ہو جاؤ، کیونکہ وہ تمہاری اس بے چینی اور بے سکونی کو راحت میں بدلنے پر قدرت رکھتا ہے، اور بے شک تمہارا رب بڑا مہربان ہے۔ سنو، اس نے دعا اسی لیے بنائی ہے تاکہ تم اس سے اپنی منوا سکو، اپنے مقدر کا لکھا بدل سکو، ناممکن کو ممکن بنا سکو، لا حاصل کو پل بھر میں اپنے مقدر کا حصہ بنا سکو، اس کو منا سکو، تاکہ وہ تمہاری رضا کے دروازے کھول دے۔ اور جان رکھو کہ دعا کا یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں، اور توکل منہ سے اقرار کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ دل سے اس ذات اور صفات پر ایمان لانے کو کہتے ہیں۔ اور جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے، تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی چیز کا خیال تمہارے دل سے نکل نہیں رہا جس کو تم بولنا چاہتے ہو، تو سمجھ لو کہ اللہ اس خیال کے ذریعے تم سے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ رب کی خدائی کا یہ تقاضا ہے کہ ایک وقت زندگی میں ایسا ضرور آتا ہے کہ جب تمہاری نیکی کا اجر اور تمہاری بدی کا بدلہ تمہیں مل کر ہی رہتا ہے، اور زندگی کا سکون اور خوشی صرف اسی کو ملتی ہے جو اپنی رب کی رضا کو اول رکھتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بہت خاص ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنی من پسند چیزوں کو اپنے نصیب کا حصہ بنوا لیتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جو چیز تمہارے رب نے تمہارے مقدر میں لکھی ہوتی ہے، وہ ہر بند دروازہ توڑ کر تم تک پہنچ جاتی ہے، اور جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ بھی مل سکتی ہے،
اگر تم دوسروں کی دعا لینے والے ہو اور کامل یقین اللہ پر رکھتے ہو اور لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے نا تو وہ تمہیں ایسا نوازے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، جیسے خزاں کے بعد بہار اجڑے ہوئے باغ کو پھر سے لہلہاتے ہوئے پھولوں سے بھر دیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت تمہاری زندگی میں بھی خوشیوں کی مہک بھر دے گا، اور اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ تم تک تمہاری پسندیدہ چیز مقرر وقت پر لائے گا اور تمہارا نصیب تمہیں مل کر ہی رہے گا، چاہے وہ دو پہاڑوں کے نیچے ہو، اور مایوسی چھوڑ کر مطمئن ہو جاؤ۔ تم وہ دن ضرور دیکھو گے کہ جب اللہ تمہاری بگڑی ہوئی زندگی کو ایسے حسین رنگوں سے بھر دے گا کہ تم خود اپنی خوش قسمتی پر رشک کرو گے انشاءاللہ۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔